السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے زمین سور پھونکنے کے انتظار میں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اس دنیا کا اختتام اور دوسری دنیا کا آغاز ایک قیامت خیز چیخ کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کی بہت سی آیتوں میں سور پھونکنے کی طرف اشارہ ہے۔ ان تمام آیتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلی بار اس دنیا کے خاتمے کے وقت جس سے تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، یہ سور موت ہے۔ دوسری بار قیامت کے وقت جب تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ سور قیامت ہے۔ ان 2 اہم واقعہ کو قرآن نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، جیسا کہ نفخہ سور، صیحہ، نقر فی الناقور، صاخہ، قارعہ اور جزرہ۔ فرمان باری تعالی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تمام مخلوق جو آسمان و زمین میں ہیں سب کے سب فنا ہو جائیں گے، مگر صرف وہ جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا کہ اچانک سبھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور حساب اور جزا کے منتظر ہوں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور آیت میں اس واقعہ کو صیحہ، چنگھاڑ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب کان کے پردے پھاڑنے والی چیخ آ جائے گی۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کھڑکھڑانے والی، اور کیسی کھڑکھڑانے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسے کھڑکھڑانے والی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں یہ قیامت تو صرف ایک للکار ہوگی جس کے بعد سب دیکھنے لگیں گے۔ اے اللہ کے بندو، ان تمام آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ اور دوسری دنیا کا آغاز اچانک اور ایک چنگھاڑ سور کے ذریعے ہوگا۔ یہ واقعہ سخت ہوگا اور سور کا پھونکا جانا عام طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ ایک سخت دن ہوگا اور عجیب طریقے کی چنگھاڑ ہوگی جس سے ایک لمحے میں تمام زمین اور آسمان والے نابود ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے دوسرے حکم سے قیامت کی خاطر سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان 2 حکم کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 40 سال کا ہوگا، یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس کے بعد 40 سال گزر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم ان گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کو ایک روشن کتاب میں جمع کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب نامہ اعمال میں محفوظ ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے نمائندے یعنی فرشتے تمہارے مکر کو برابر لکھ رہے ہیں، یا ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے؟ ہم کیا، ہمارے نمائندے سب کچھ تمہارا لکھ رہے ہیں۔ پھر جو شخص صاحب ایمان رہ کر عمل کرے گا اس کی کوشش برباد نہ ہوگی، اور ہم اس کی کوشش کو برابر لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور جب نامہ اعمال منتشر کر دیے جائیں گے تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے۔
بلکہ ان کے لیے وہ سب واضح ہو گیا جسے پہلے سے وہ دنیا میں چھپا رہے تھے۔ اس دن انسان کو بتلا دیا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا اعمال کیے ہیں، اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیا جائے گا۔ اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ نافرمان اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب نے چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا اور سب کو جمع کر لیا ہے، اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اے اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں زندگی سے بھلا فائدہ کیسے حاصل اٹھاؤں، فائدہ کیسے، لطف کیسے حاصل کروں، جب کہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں رکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے کان لگائے ہوئے ہیں اور اپنی پیشانی ٹیڑھی کی ہوئی ہے، اور وہ منتظر ہے کہ اس کو کب سور پھونکنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ایام میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی روح کو قبض کیا گیا، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سب مر جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ اس کی ابتدا سور پھونکنے جانے سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا۔ سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے۔ سور کے پھونکنے کی آواز یک بارگی اچانک ہوگی اور وہ آواز مسلسل بڑھتی رہے گی، جس کی ہیبت اس قدر ہوگی کہ زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت میں گزرے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوقات پھر سے پیدا ہو جائیں تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر ساری مخلوق پیدا ہو جائے گی، مردے زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور بروز محشر اپنے عرش کا سایہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی آیات، نصیحت و حکمتوں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔